الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. عزیزان گرامی، ہماری یہ نشست اسماء حسنہ کے لیے ہوا کرتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں پر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، ان کی معرفت حاصل کرنا اور اس علم سے اپنے دل کو منور کرنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. لیکن آج اس عنوان میں تھوڑی سی تبدیلی کی گئی اور گزشتہ اتوار چیریان پیلیس کی مسجد میں درس کے بعد سوالات ہو رہے تھے تو زیادہ تر سوالات فلسطین سے متعلق تھے. ہمارے محترم محفوظ بھائی کی رائے یہ ہوئی کہ اس پر ایک مستقل گفتگو ہو جائے، چونکہ یہ مسئلہ جس کو ہم لوگ انگلش میں کہتے ہیں برننگ ایشو بنا ہوا ہے، برننگ ٹاپک بنا ہوا ہے. اور سونے پہ سہاگا یہ کہ زمانہ جو ہے یہ میڈیا کا ہے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، یہ سب کیا کم تھے. پھر سوشل میڈیا پہ کوئی بھی خبر کسی چھلنی سے چھٹ کر نہیں آتی، کوئی اس کو ضابطہ نہیں، جو چاہے وہ. اور کبھی کبھی تو افسوسناک حد تک غیر غلط باتیں سوشل میڈیا پر آ جاتی ہیں. اتفاق ایسا ہوا کہ کل ایک صاحب چلا کے کہہ رہے تھے کہ قبلہ اول ہے ہی نہیں، قبلہ اول تو حرم شریف ہے. اور صاحب کو تاریخ ہی نہیں معلوم، اسلامی تاریخ کس کو کہتے ہیں، کیوں قبلہ اول کہتے ہیں، یہ اصطلاح کیوں رائج ہوئی. ہم کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ شاید ہم لوگ مسجد اقصیٰ کو حرم کا مقام دے رہے ہیں. یہ پوری امت جانتی ہے کہ حرم شریف، مسجد نبوی تیسرے نمبر پر مسجد اقصیٰ، الحمدللہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے. لیکن فلسطین کا مسئلہ کیا ہے، یہ جھگڑا کیوں ہے، اس پر نہ صرف سمجھنا ضروری ہے بلکہ یاد رکھیے اپنے سرکل میں، اپنے حلقے احباب میں اس مسئلے کی وضاحت کرنی بہت ضروری ہے. کیونکہ بس اوقات بعض سیدھے سادے مسلمان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اسرائیلیوں کی ایک ہی مملکت ہے، چھوڑ دیا جائے. تو یہ مملکت کس کی ہے، اس کی تاریخی حقیقت کیا ہے، انشاءاللہ اس پہ گفتگو کروں گا. اور چونکہ 83 میں 10th کیا تھا تو جغرافیہ چھوڑ کے 40 سال ہو گئے، اسی لیے جو میں میپ اتارنے کی کوشش کروں گا اس پہ آپ نمبرنگ نہیں کریں گے، گریڈنگ نہیں کریں گے، صرف ذہن میں ایک خاکہ آ جائے، اس لیے میں آپ کے سامنے ایک نقشہ ڈالتا ہوں. دیکھیے یہ عربین سی ہے، یہ یمن ہے، یہ تقریباً سعودیہ ہے، ادھر آپ دیکھیں کہ یہ خلیج کے ممالک ہے، اور ادھر ایجپٹ ہے، اوپر عراق ہے. یہاں پہ جو ہے یہ حصہ فلسطین کا ہوتا ہے، سیریا کا ہوتا ہے. یہ فلسطین کا مسئلہ کیا ہے، عرب جو ہے نا وہ 3 طرح کے عرب ہیں. ایک عرب قحطانی ہے، ایک عرب عدنانی ہے، ایک عرب کنعانی ہے. 3 قسم کے عرب ہیں جو یہ پورے خطے میں آباد ہے. جو عراق اور اس کے نارتھ میں آباد ہے وہ پورے کے پورے عرب وہ قحطانی ہیں، اور ان کا مرکز عراق میں کلدان سلطنت تھی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. حضرت نوح علیہ السلام کا سفینہ
جبل ارارات سے آ لگا، جس میں ایک چوٹی کا نام، ایک خاص ایک پہاڑ کا نام وجودی تھا، وہاں حضرت نوح علیہ السلام کا قافلہ اترا، وہاں سے انسانی آبادی پھیلی اور اب جنوب میں جاتی چلی گئی تو یمن تک گئے وہ، اور بھی دوسرے مقامات پر گئے، لیکن یہاں پہ جو عرب آباد ہوئے وہ عرب قحطانی کہلائے، اور یمن میں جو آباد ہوئے وہ عرب عدنانی کہلائے، اور فلسطین میں جو آباد ہوئے وہ عرب کنعانی کہلائے۔ کنعان، یہ کنعان عرب میں ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کا نام فلسط تھا۔ فلسط، یہ فلسط قبیلہ یہاں پہ آباد تھا، قبیلہ تھا، پلیس کا نام نہیں تھا، جگہ کا نام نہیں تھا۔ اور یہ حقیقت آپ حیرت کریں گے کہ کھدائی میں جو پلیٹیں نکلی، تختیاں نکلی ہیں، وہ 10,000 سال قبل مسیح کی نکلی ہے، جس میں پہلے اسٹیٹ کا تذکرہ ہے، PELSTATE، اسٹیٹ کا تذکرہ ہے، یعنی اس قبیلے کا علاقہ، اس قبیلے کا ایریا۔ یہ قبیلہ یہاں رہتا تھا، پچھلے زمانے میں سرحدیں نہیں تھی، پچھلے زمانے میں کوئی سرحدیں نہیں تھی، کوئی ملک الگ نہیں ہوا کرتا تھا۔ بادشاہ سلامت جہاں تک آگے بڑھ گئے، جہاں تک گھٹ گئے، اس طرح سے زمانہ چلتا تھا، لہذا نہ لکیریں تھی نہ سرحدیں تھی، مسئلہ چلتا رہا، اور یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر تشریف لے گئے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مصر پسند نہیں آیا آپ کو، یا اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوا۔ مصر میں بڑی سازشیں لکھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یہاں تک کہ آپ کے قتل کی بھی سازش ہوئی، یہاں تک کہ آپ کی اہلیہ محترمہ پر ہاتھ ڈالنے کی سازش ہوئی۔ تو ایسے ملک میں کہاں کسی کا دل لگے گا؟ آپ سوچئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھ گئے اور فلسطین میں داخل ہوئے، تو اس وقت فلسطین نہیں کہلاتا تھا، بلکہ ایک پہاڑ تھا، اور اس پہاڑ کو کہتے تھے جبل موریہ۔ جبل موریہ اصلاً ایک پہاڑی علاقے کا نام تھا، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکونت اختیار کی، اور وہاں اس قبیلے سے آپ کا تال میل ہوا، اور اس قبیلے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا بہت بااخلاق ہے، نرم اخلاق کے ہیں، اچھے کردار کے ہیں، زیادہ تر چرواہے ہیں، اور بڑا زرخیز علاقہ ہے، بارش بہت اچھی ہوتی ہے، اور زیتون کے اور انجیر کے خوب درخت ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، یہی آپ کا دارالہجرت رہے گا، آپ کو یہاں رکنا ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رکے، اور جیسے انصاری صحابہ تھے ایسے ہی فلسطینی تھے۔ خوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت قبول کی۔ سب سے اہم بات یہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ واقعات آپ ہر بقرعید کے موقع پہ سنتے ہوں گے کہ وہ ہجرت فرمائے اور حضرت اسماعیل کو لا کر یہاں پر مکہ مکرمہ میں آباد کیا، پھر اس کا زمزم برآمد ہوا، پھر اس کے بعد قبیلہ جرہم آباد ہو گیا، پھر کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی، اور یہ وہ مرکز بنا جو مرکز اللہ تعالیٰ کے پاس شروع سے مقبول تھا، اور حجاز مقدس وجود میں آیا، مکہ مکرمہ کی آبادی وجود میں آئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے فرزند تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہی نکاح ہوا، یہی آپ کی اولاد ہوئی جو آگے چل کے قریش بن گئی، لہذا یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا معاملہ ہو گیا، اس وقت ہمارے ٹاپک میں نہیں ہے۔ دوسرے جو فرزند تھے جو تقریباً 13 سال چھوٹے تھے، وہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام بھی جب بڑے ہوئے، جس کو ہم سن بلوغ کو پہنچنا کہتے ہیں، نوجوان سے ہونے لگے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل موریہ کو مکے کی طرح اس کے حدود مقرر کیے، اور حدود مقرر کر کے کہا کہ یہاں یہ پوائنٹ ہے جہاں پہ کہ تم کو عبادت کرنی ہے، لہذا ایک پوائنٹ بنا دیا، اور وہ پوائنٹ کیسا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کی مسجد، دیکھیں آپ ادھر سے آتے جا رہے ہیں تو بالکل سپاٹ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ادھر سے جب آپ آ رہے ہیں تو اونچی ہوتی چلی جا رہی ہے، تو ایسے ہی یہ علاقہ ہے۔ یہ علاقہ ایک طرف سے اگر آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بالکل مسطح ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اور اس کے بعد ہوتے 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 آپ آگے دیکھیں گے بہت نشیبی علاقہ ہے، اور یہ پہاڑ کی طرح اوپر نمایاں ہو جاتا ہے۔ یہ ہے جبل موریہ،
جہاں پہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے قربان گاہ منتخب کی، ایک قربانی کا مقام منتخب فرمایا، اور اس قربانی کے مقام کے ساتھ ساتھ نماز کے لیے آپ نے ایک مسجد بنوا دی۔ اس زمانے کے اعتبار سے بڑی ہلکی پھلکی مسجد رہی ہوگی، لازمی بات ہے کچی دیواریں رہی ہوں گی۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ مسجد کا قبلہ اور قربان گاہ کا قبلہ دونوں مکہ مکرمہ کی طرف ہے۔ پرانا جو ثبوت ملا ہے تاریخی، دونوں کا رخ حرم شریف کی طرف ہے، کیونکہ یہ حرم اصلی حرم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کسی بھی مسلمان کو کوئی کنفیوژن نہیں، قبلہ اول کہہ دینے سے ہم حرم سمجھ لیں گے۔ الحمدللہ یہ کلیئر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو روز اول سے منتخب کیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی عبادتیں اسی رخ پر ہوتی رہی، لیکن یعنی جنوب ساؤتھ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد سے دیکھیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزند ہوئے، دو فرزند تھے، ایک حضرت یعقوب علیہ السلام ہوئے اور ایک یسوع تھے، جن کا تاریخ میں صرف تذکرہ آتا ہے، ان کی نسل تھی کیا ہوا پتہ نہیں۔ وہ بڑے تھے لیکن جانشین حضرت یعقوب بنے، کیونکہ اسلام میں جانشین صلاحیت اور تقوی کی بنیاد پر بنتا ہے، اور ان کے پاس کچھ اور جھگڑے ہیں، میں اس کا تذکرہ نہیں کرتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 صاحبزادے ہوئے، وہ آپ جانتے ہیں، سورہ یوسف میں آپ نے پورا تذکرہ پڑھا ہوگا۔ ان 12 صاحبزادوں میں سے 10 ایک ماں سے تھے، 2 دوسری ماں سے تھے، حضرت یوسف اور حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین یہ دوسری ماں سے تھے۔ اب ان کے مطابق میں بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کتاب خروج دیکھیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، تو حضرت رحیل جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو دوسری اہلیہ تھی، وہ خود سگی خالہ تھی ان بڑے بھائیوں کی، یعنی جب پہلی اہلیہ وفات پا گئی تو حضرت یعقوب نے انہی کی چھوٹی بہن سے نکاح کیا۔ ہو سکتا ہے ایسا، ہماری شریعت میں بھی جائز ہے، ایک وقت جمع کرنا حرام ہے لیکن انتقال ہونے کے بعد نکاح جائز ہو جاتا ہے۔ لہذا انہی سے حضرت، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ ذہن میں ایک حقیقت رکھیے کہ دوسری اہلیہ محترمہ خالہ ہے، خونی رشتہ ہے، اور ان کے 2 بیٹے ہیں، ایک یوسف اور ایک بنیامین۔ لیکن ان 10 بھائیوں کا جلنا، حضرت یوسف علیہ السلام سے جلسی، اور وہ جلسی اتنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دینا رات کے اندھیرے میں، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام گھگیا کے کہہ رہے تھے کہ بھائی مجھے نہ پھینکو کنویں میں، میرا کرتا مت اتارو، مجھے برہنہ نہ کرو، یہاں تو درندے آ جائیں گے مجھے نگل لیں گے، چیر پھاڑ کے پھینک دیں گے۔ لیکن ان بھائیوں نے اپنے بھائی کی ذرہ برابر بھی بات نہیں سنی۔ سوتیلا بھائی بھی کہنا اس لیے مشکل ہے کہ خود خالہ کا بھی بیٹا ہے، وہ رشتہ بہت قریبی ہے، تھوڑا سا فرق ہوا سمجھیے، ماں اصلی ماں کے بجائے سگی بہن ماں بنی ہوئی ہے۔ لیکن انہوں نے یہاں سے آپ دلیدہ دہنی نوٹ کرتے چلیے، بنی اسرائیل کی تاریخ کا پہلا واقعہ کہ اپنے بھائی کو انہوں نے، معصوم بھائی کو کنویں میں پھینکا۔ اب آپ سمجھ لیجیے ان کی صفت کیا ہے، ان کا مزاج کیا ہے۔ اب اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کیا وہ سب سورہ یوسف میں آپ پڑھیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچ گئے، حکومت مل گئی، اور یہ لوگ وہاں پہنچے بھیک مانگنے کے لیے، بھیک مانگے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرماتا ہے تصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین، صدقہ دیجئے حضور، صدقہ دیجئے۔ لے لیا حضرت یوسف علیہ السلام نے خوب غلہ، دوبارہ آئے، سوارہ آئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے بتا دیا میں ہی وہ یوسف ہوں جس کو تم نے کنویں میں پھینکا۔ اب یہ لوگ فلسطین چھوڑ کے مصر آ گئے، ایجپٹ میں آباد ہو گئے، فلسطین انہوں نے چھوڑ دیا پورے کے پورے A to Z۔ اپنے ضعیف والد کو بھی لیا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو، اور ان کے اہلیہ محترمہ کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں بیان کیا۔ ویسے بھی اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جو 4th چیپٹر ہے نمبرز کے نام سے، نمبرز، اس میں آپ پورا چیپٹر پڑھ لیجئے، یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی۔ لہذا ایجپٹ میں پہنچ گئے، اب ان کا فلسطین کہاں سے رہا؟ یہ تو انہوں نے چھوڑ دیا نا پردادا کی جگہ کو، 100 سال بھی نہیں رہے، چھوڑ کے چلے گئے چند پیسوں کے خاطر، چھوڑ کے نہیں، صحابہ نے تو ایسا نہیں کیا نا کہ چند پیسوں کے خاطر مدینہ کو ویران کر دیں، لیکن انہوں نے ویران کیا، یہ چھوڑ کے چلے آئے۔ اب یہ ایجپٹ میں رہے، مصر میں،
मिस्र में धीरे धीरे इनके काले करतूत, अक्कालून लिस्सुहत, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है रिश्वत खा खा के फैसले करना, और इनका एहतराम किया जाता था कि ये नबियों की औलाद है, तो उसका नाजायज फायदा उठाकर पॉलिटिक्स करना, इसको गिराना, उसको उठाना, ये करना, वो करना, जिसकी वजह से धीरे धीरे इनसे नफरतें बढ़ गई। और जो असली मिस्री थे, किप्ती असल मिस्री थे, उन मिस्रियों ने इनको मारना शुरू किया, और नौबत यहाँ तक पहुंच गई कि फिरौन ने ऑर्डिनेंस इशू किया, जो बच्चा पैदा हो इनका काट के मार के फेंक दिया जाए। लिहाजा अबतरी की सूरत हाल थी। इनमें कुछ अल्लाह वाले थे जो अल्लाह को याद करते थे, दुआएं करते थे। उसी में हजरत इमरान थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद। उनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने उनके घर बेटा पैदा किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हिफाजत हुई, महल पहुंचे। जो भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तारीख सूरतुल क़सस में भी अल्लाह ताला ने बयान की, आप भी जानते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तकरीबन 1000 साल के बाद मिस्र से इनको लेकर चले। कितने मौजज़ात इन्होंने देखे, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इनको मिस्र से लेकर चले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इधर से रवाना हुए। ये जो है ना, ये मेडिटेरियन सी है। अब पहले यहाँ पे बिल्कुल पूरा पानी मिला हुआ था, लेकिन अभी एक कैनाल बना दिया गया, उसको सुएज कैनाल कहते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनको लेकर चले। यूं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फलस्तीन की जानिब जाना था, लेकिन पहले मुड़ गए, समंदर आ गया, वो वाक़या आप जानते हैं। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के छड़ी मारने से रास्ता पैदा हो गया, अल्लाह ताला ने मुअज्जज़ा दिया, और फिर निकल के यहाँ पे सहरा में पहुंचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जिसको सैना कहते हैं, वादी सैना, डेजर्ट सैना अब इजिप्ट का हिस्सा है। अब ये मिस्र में है। यहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुअज्जज़ा दिखाए, बादल का साहिबान बन जाना, मन्ना व सलवा का नाजिल होना, पहाड़ में से मीठे पानी के 12 चश्मे फूट जाना, और ये सब दिखा के कहा कि देखो तुम एक बड़े काम के लिए तैयार हो, हमको धीरे धीरे आगे फलस्तीन में जाना है, और नबियों की उस सरजमीन में हमको क़याम करना है। जो हजरत इब्राहिम ने निशान लगा दिया था, वहीं हम रुकेंगे। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे आपके साथ, वहां अमालिका कौम आबाद है, और उस कौम से हम मुकाबला नहीं कर सकते, लिहाजा हम यही बैठे रहेंगे। आप जाइए, हारून जाइए, आपका रब जाइए, आप जो करना है कर लीजिए, हम आपके साथ नहीं चलेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, और अल्लाह ताला के दरबार में ये मारूदा रखा कि मौला मेरा बस नहीं चलता, इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफ्सी व अखी, मेरा बस मेरे पे चलता है, मेरे भाई हारून पे चलता है। ये लोग तो बात नहीं सुन रहे, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है, इनको भटकता हुआ छोड़ दीजिए, 40 साल तक इनको रास्ता नहीं मिलेगा। इसी असना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात हो गई, और मकाम मूसा यहीं पर है, फलस्तीन के बिल्कुल बाबू दाखिले पे। उर्दू से आप जैसे ही फलस्तीन में दाखिल होंगे, वहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मजार मिलती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हजरत यूशा, वो हजरत मूसा के जानशीन बने, खलीफा बने, और आपके समझाने के बाद 40 साल गुजरे, और पुरानी नस्ल खत्म होकर नए नौजवान, नई नस्ल खड़ी हो गई। उनको लेके हजरत यूशा दाखिल हुए फलस्तीन में, और वहां इनका क़याम शुरू हुआ। अब ये फलस्तीन में रहने लगे, और ये फलस्तीन में जब रहने लगे, आबाद हो गए, तो धीरे धीरे इन्होंने हकीकी शहरियों को सताना शुरू कर दिया, परेशान करना, साजिश, मक्कारी, कत्ल गारतगिरी, चोरी, एक दूसरे को लड़ाना, सूद की बुनियाद पे कारोबार करना। यहाँ तक के अल्लाह ताला ने इनके ऊपर एक जबरदस्त किस्म के बादशाह को मुसल्लत किया, जो इराक से आया। उसको अरबी में बख्तनसुर कहते हैं, और इंग्लिश में आप देखेंगे जरा उसका प्रोनाउंसिएशन जरा सख्त सा है, नब्यूकेडर उसको कहते हैं। आप उसके मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, ताकि आप जो है मेरी बातों पे भरोसा ना करें, खुद भी आप रिसर्च करें और तहकीक कर आप खुद दाई बने कि इस शहंशाह ने, इस बादशाह ने इनकी जो हालत बिगाड़ी वो काबिल दीद है। इसको इंग्लिश में लिखते हैं नेबूकैज़र, बख्तनसुर इसका अरबी तलफ़ुज़ है। ये कल्दानी बादशाह था, बाबुल से आया था। इसने फलस्तीन पर हमला किया, उस इलाके में, फलस्तीन अभी तक नहीं है, उस इलाके पर हमला किया, और यहूदियों को, उसको तो चाहिए था ना पूरी अवाम को मारता, चुन चुन के यहूदियों को मारा। यानी इसराइल को क्यों? चिढ़ा हुआ था, नाराज था,
اور 70,000 کو قتل کیا، 70,000 کو گرفتار کیا. اور وہ تابوت جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی تھی، جس میں حضرت ہارون کا جبہ تھا، اور جس میں تورات کی تختیاں تھی اوریجنل، وہ تابوت لے کے چلتا بنا، لے کے چلا گیا وہ اپنے پاس. اب یہاں پر افراتفری مچی، جتنے لوگ، جتنے اسرائیلی 2.5-3 لاکھ آباد تھے، سب ادھر ادھر بھاگ گئے، ختم ہو گیا قصہ منتشر. کیوں؟ یہ ان کا ملک ہی نہیں، رہنا ہی نہیں چاہتے یہ. اس کے بعد سے پھر ہوا یہ کہ پھر ان میں سے جو اہل اللہ تھے، لازمی بات ہے ان میں اہل اللہ بھی تھے، نبیوں کی دعوت کے حامل بھی تھے. ایسا نہیں کہ اللہ والے 0% تھے، بہت سارے اللہ والے بھی ہوا کرتے تھے، لیکن اکثریت، میجارٹی. اور ہم برادران وطن میں دیکھتے ہیں میجارٹی تو ان کے آنکھوں میں بس خون رچا بسا ہے، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو انصاف پسند ہیں، حق کی بات کرتے ہیں. لہٰذا ان میں بھی اللہ والے تھے، بہت بڑے بڑے اللہ والے تھے، اس کا ہم انکار نہیں کرتے. قرآن مجید میں بھی یہ اعتراف کیا، وہ راتوں میں قیام کرتے اور دن میں روزہ رکھتے، محنت کرتے، ساری چیزیں آئی ہیں. لہذا ان اللہ والوں نے بڑی دعائیں کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کو امیر بنایا، اور حضرت طالوت کی نگرانی میں ایک جہاد ہوا، ایک جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں اسرائیلیوں کو فتح ملی، کیونکہ اس میں حضرت داؤد علیہ السلام تھے جو نوجوان سے تھے، 16-17 سال کے تھے، اور انہی کی وجہ سے جنگ کا نقشہ بدلا اور وہی پھر سربراہ قرار پائے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے شریعت کی بنیاد پر حکومت قائم کی، دین کی بنیاد پر، جو تورات کے احکام تھے. اب جب یہ شریعت قائم کی اور سختی ہوئی اور ان کی بے راہ روی پر روک لگائی گئی تو کر کچھ نہیں سکتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام بہت مضبوط تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام جانشین ہوئے. وہ بالکل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا یوں کہیے حضرت عمر ان کی مزاج سے تھے کہ اللہ کے دین کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں، لمبی چوڑی سلطنت، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا کنٹرول. اب یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلاف اندر اندر اڑتے تھے، کر کچھ نہیں سکتے. وہ رسول بھی ہیں، حکمران بھی ہیں. لہذا جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی، وہیں سے انہوں نے بکواس شروع کر دی. اتنی بے حودگی کی کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. وہ الزام لگائے حضرت سلیمان علیہ السلام پر جو کوئی بھی مسلمان کبھی اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتا. حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ وہ جادوگر تھے جس کی وجہ سے پوری حکومت تھی ان کی. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. قرآن مجید نے کہا نہیں، جادوگری تو کفر ہے، سلیمان تھوڑی کافر. اور پھر دوسری بات جو کہی، میں اس کو مہذب الفاظ میں تعبیر کرتا ہوں کیونکہ ہم لوگ کسی بھی نبی اور رسول کے سلسلے میں اپنی زبان نہیں بگاڑ سکتے. کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام عورتوں کے دل دادا تھے، نعوذ باللہ. یہ الزام لگا کر آپ کی شخصیت کو بگاڑنے کی کوشش کی. حضرت سلیمان علیہ السلام غیر اسرائیلی تھے. آپ کے والد اسرائیلی، آپ کی والدہ اسرائیلی خاندان قبیلے کے ایک فرد، وہ تو اسرائیل کے نبی تھے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو بدتمیزیاں کی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، اور کمزفی ہے کہ زندگی میں تو بولنے کی ہمت نہیں ہوئی، بعد از وفات یہ بک بک کرتے رہے. اور پھر اس کے بعد سے ہوا یہ کہ خرافات، رومی شرک اپنے اندر پیدا کر لیا. بتوں تک کو اپنے گھروں میں لا کے رکھنے لگے، برکت لینے لگے ان سے. اور جو بگاڑ تھا، قتل، غارت گیری، چھوٹے چھوٹے علاقے، حکومتیں بنا کر ایک دوسرے کو گرفتار کرنا، لڑنا، قتل کرنا. یہاں تک کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا زمانہ آیا، آپ نے سمجھایا. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے سمجھایا، دونوں کو شہید کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی ناکام کوشش کی. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ پلاطوس جو ہے رومی جج تھا، جس کے کورٹ میں یہ کیس لے کے گئے تھے کہ حضرت عیسیٰ مرتد ہو گئے، ان کو سولی پہ چڑھایا جائے. تو اس نے کہا مجھے کوئی بھی تمہاری دلیل نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، میں نہیں مان سکتا ہوں. ان لوگوں نے کہا آپ کو ان کو سولی کا حکم دینا ہوگا، ماس پر ہمارے ساتھ پبلک ہے پوری. اور عدالتوں میں آپ جانتے ہیں فیصلے کس طرح ہو جاتے ہیں. لہذا وہ بیچارہ یہ بولا کہ میں تو رومی ہوں، مجھے کیا لینا دینا، یہ سب علاقائی ہے. اس نے سولی کا فیصلہ کیا، لیکن
فیصلے سے پہلے آخری بار اس نے گزارش کی اور اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ ان کو چھوڑ دو بہتر ہے، یہ 2 ڈاکو ہیں، ان کو سزا دے دیں گے، ان کو چھوڑ دو بہتر ہے۔ لیکن شور کرنے لگے تو اس نے فیصلہ لکھا، قلم توڑ دیا، پانی سے ہاتھ دھو کے کہا میرے ہاتھ اے عیسیٰ آپ کے خون سے بری۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید نہیں کر پائے، آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں سے ان کی بربادی کا فیصلہ کر دیا۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ 2 سبب تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے لعنتیں بھیجی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لعنتیں بھیجی۔ وہ 2 سبب کیا تھے؟ غور کرنے کی بات ہے۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، نمبر 2 کانوا یعتدون، ظلم و زیادتی کی حدوں کو تجاوز کر جانا، آخری درجے ظلم کرنا، وہ ظلم کرنا جو کوئی عام قسم کا ظالم نہ کرے، گھنونا قسم کا ظلم کرنا۔ یہ 2 عادتیں ان کی خصلتیں ایسی تھی جس کی وجہ سے لعنتیں ہوئی۔ آپ اسلامک لٹریچر کو ہٹا دیجئے اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کے ابھی میں نے حوالہ دیا، The Numbers 4th چیپٹر ہے، وہ پورا پڑھیے۔ کتنی لعنتیں، کیسی بدوائیں ان کو نبیوں نے دی، ان کے نبیوں نے جو ان کی تاریخ کے ہیرو ہیں، اور جوئش انسائکلوپیڈیا پڑھ لیجئے، ان کے نبیوں نے ان کے اوپر جو لعنتیں بھیجی، وہ ساری لعنتوں کا خلاصہ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ باءوا بغضب من اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے، اور ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت دے ماری گئی۔ اب یہ قرآن پاک کے بیانات میں شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ ذلت کیسی تھی دیکھیے، آگے چل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد، جس کو مسیحی دنیا غلطی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات مانتی، ہم وفات نہیں مانتے، تو 70 عیسوی میں، سن 70 میں پھر ایک بادشاہ روم سے آیا، ٹیٹس۔ اگر آپ اس کو دیکھیں تاریخ میں، تاریخ کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ملے گا، رومن امپیرر ہے یہ داخل ہوا، اور جون 70 سے اس نے سپٹمبر 70 تک تہس نہس کر دیا، اسرائیل کو ختم کر دیا، مار ڈالا ان لوگوں کو، ایک ایک ان کی یادگار کو توڑ دیا، بشمول ہیکل سلیمانی، جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا۔ کہاں بنایا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ یہ ساری عمارتوں کو اس نے نہ صرف یہ کہ ملیامیٹ کر دیا، بلکہ ان کے ملبے کو اٹھا کر دور پھینکوایا کہ دوبارہ تعمیر نہ کیا جائے۔ ملبے کو اٹھوا کر پھینکوا دیا، اور آپ حیرت کریں گے جہاں ملبہ پھینکوایا، کہاں وہاں لائٹرینز بنوایا، وہاں بیت الخلا بنوایا۔ اتنی نفرت، قصہ ختم ہو گیا۔ اب یہ بھاگے، ادھر ادھر بھاگے تو کہاں جائیں، لہذا اب یہ سمندر پار کرنے لگے اسپین کے ذریعے سے اور روس کے ذریعے سے، بخارا سمرقند ہوتے ہوئے کچھ ادھر روس میں، کچھ جرمنی میں، کچھ وہ ممالک میں آباد ہونے لگے جو غیر مہذب ممالک تھے، جہاں پہ جانور کو شکار کر کے گوشت کھا لیتے تھے، اور اس کی چمڑی سے، اس کی کھال سے وہ کوٹ بنا لیا کرتے تھے۔ قبائلی زندگی تھی یورپ میں، ڈارک ایجز تھے۔ آپ یورپ کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیجئے، ڈارک ایجز کہلاتے ہیں۔ ان کی تاریخ بھی محفوظ نہیں تھی، قبیلوں کی شکل میں زندگی بسر کرتے تھے، ادھر ادھر بھاگ کے آباد ہو گئے، بنا لے لی۔ اسی اثنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی 600 سال کے بعد، 570 سال سمجھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا غلغلہ ہوا، پھر فتوحات شروع ہوئی۔ حضرت عمر کے دور میں فلسطین بھی کنٹرول میں آیا، ابھی وہ فلسطین ہے، بلاد الشام کہلاتا ہے، لیکن اہمیت اس کی اس لیے تھی کہ وہ نبیوں کی سرزمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، نبیوں کا مسکن، اسی لیے اہمیت تھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو فلسطین میں جو مین مقام ہے وہ دراصل ہے شہر سلیمان، ایک بڑا سا احاطہ ہے، آپ سمجھ لیجئے قلعہ گولکنڈہ سے بھی بڑا احاطہ ہے، اس سے تقریباً ڈبل ہوگا، اور اس کے اطراف زبردست قسم کی دیواریں بنی ہوئی ہے، فصیل، جیسے پرانے شہروں میں
حیدرآباد میں خود آپ جانتے ہیں نا، اندرون بلدہ بیرون بلدہ اور دروازے تھے، ایسے ہی جو ہے اب بھی بہت بڑی بڑی دیواریں بنی ہوئی ہیں چاروں طرف، اور بڑے بڑے دروازے بنے ہوئے ہیں جس سے آپ داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ شہر سلیمان تھا، یرو سلیمان، اس کو یروشلم کیا، جروسلم کر دیا۔ یہ شہر سلیمان میں آپ جب داخل ہوں گے تو پھر آپ یہ پورا پہاڑی سلسلہ دیکھیں گے، یہ پورا پہاڑی سلسلہ ہے، اور پھر یہ پہاڑی سلسلہ اترتے چلا جاتا ہے، اترتے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہاں ایک احاطہ ہے، یہ احاطہ ہے مسجد اقصی کا احاطہ، تقریباً 25-30 ایکڑ زمین پر آپ کے یہ قبرستان سے 4 گنا بڑا ہوگا۔ تو جب آپ داخل ہوں گے تو 10 دروازے ہیں، ادھر دروازہ، ادھر دروازہ، ادھر باب التوبہ، باب الحطہ، باب سلیمان، باب المحبس، کئی اس کے نام ہیں، اور دیوار بنی ہوئی ہے۔ جیسے کوئی بھی آپ یونیورسٹی دیکھ لیں یا کوئی کیمپس دیکھ لیں تو دیوار بنی ہوتی ہے، گیٹس لگی ہوتی ہے، ویسے ہی گیٹس ہے، دیوار ہے، اور یہاں پہ جو ہے باہر سپاہی ٹھہرے رہتے اسرائیلی آج کل۔ یہ اس کے بیچوں بیچ جب آپ آئیں گے تو پھر یہاں سے جو ہے یہ ایک پہاڑ ہے زبردست قسم کا، یہ ہے ہیکل سلیمانی کی جگہ، جہاں پہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اونچی جگہ پر ایک بلڈنگ بنائی تھی، کیسی تھی پتہ نہیں، وہ تو توڑ دی گئی۔ یہیں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کی امامت کی، یہیں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے آسمان کی طرف روانہ ہوئے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لازمی بات ہے جنوب سے آیا تو آپ نے پھر ایک یہاں پر کہیں مسجد کے ایک کنارے جنوب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو ٹھہرا دیا تھا۔ اب بھی وہ مسجد براق کے نام سے غار ہے، ابھی اتنا علاقہ ہوگا جو مسجد براق کہلاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو یہ کان کھول کر سن لیجیے، جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، اس وقت وہاں یہودی آبادی نہیں تھی، یہودی آبادی نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا مکالمہ، پوری مصالحت، پوری میٹنگز عیسائیوں کے ساتھ ہوئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائیوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک ایگریمنٹ تیار کیا۔ وہ ایگریمنٹ اگر آپ مسجد اقصی جائیں تو اس کے قریب میں ایک چرچ ہے، کنیسۃ القیامہ کہتے ہیں، اس چرچ کے سامنے بالکل اتنا ہی سامنے ایک میدان چھوڑ کے ایک چھوٹی سی مسجد ہے، اس کو المسجد العمری کہتے ہیں۔ اس مسجد العمری میں بڑی سی پتھر کی چٹائی پہ وہ پورا لکھا ہوا ہے، پتھر کی تختی پہ۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دونوں فرقے یعنی مسلمان اور عیسائی امن و امان کے ساتھ رہیں گے، آپس میں لڑیں گے نہیں، اگر لڑائی ہو جائے تو یوں فیصلہ ہو جائے گا، اور اگر یہ ہو تو یوں ہوگا۔ 4-5 نمبر پر حضرت عمر لکھتے ہیں العہدۃ العمری میں کہ اور نہ عیسائیوں کو اور نہ مسلمانوں کو اس بات کی اجازت ہوگی کہ ان کے گھر میں یہودی رہے۔ آج بھی لکھا ہوا ہے، یہ حضرت عمر کی فراست تھی۔ حضرت عمر کی یہی وہ فراست تھی جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اگر میرے بعد کوئی نبی بن سکتا ہے تو وہ عمر، اگرچہ کہ نبوت ختم ہو گئی۔ یہ جو سوچا حضرت عمر نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عیسائیوں کے ساتھ مصالحت کی تو بہت خوش ہوئے عیسائی۔ انہوں نے حضرت عمر کے اندر روحانیت دیکھی، اگر وہ اللہ کے رسول کو دیکھ لیتے تو دیوانے ہو جاتے، کیونکہ فلسطینی بڑے بھولے بھالے ہوتے تھے۔ لہذا انہوں نے کنجی دے دی کہ یہ پورے احاطے کی چابی یہ آپ کی خدمت میں، آپ امیر المومنین ہیں۔ حضرت عمر نے بس ایک جو سمبلزم ہوتا ہے اس میں قبول کیا، لیکن کنیسۃ القیامہ کی چابی مسلمان کے پاس ہے، اور آج تک مسلمان کے پاس ہے، جس کے اندر وہ سمجھتے ہیں عیسائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان پر اٹھائے گئے، لیکن ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی قبر ہے، وہ جو سب سے مقدس ان کا چرچ ہے، اس چرچ کی چابی مسلمان کے پاس ہے۔ مسلمان صبح کھلتا ہے، رات میں بند کرتا ہے۔ عیسائیوں کا الحمدللہ کوئی شکایت نہیں، اور عیسائی مسلمانوں کے ساتھ محبت کے ساتھ رہتے ہیں، اچھے تعلقات ہیں وہ مسلمانوں سے، یہودیوں کی طرف بالکل مائل نہیں ہے وہ۔
یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ گزرا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ گزرنے کے بعد سے یہ یہودی دور سے بیٹھ کر یورپ میں بکھرے ہوئے تھے، ان کی کوئی یونٹی نہیں تھی، کوئی کاؤنٹ میں نہیں تھے، کوئی شمار میں نہیں تھے، تاریخ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن ادھر ادھر وزیر بن کے انہوں نے یورپ میں بادشاہوں کو بہکایا، اور ان کے ذریعے سے یہ عیسائیوں کا مرکز ہے، مسلمانوں کے ہاتھ میں کیوں حملہ کروایا، اور حملہ کروانے کے بعد سے پھر بیت المقدس کہہ لیجیے، القدس کہہ لیجیے، یروشلم کہہ لیجیے، جروسلم کہہ لیجیے، اس پر عیسائیوں کا قبضہ ہوا، یہودیوں کا نہیں۔ اب ذرا آپ دیکھیے تاریخ پہ کہاں ہیں، عیسائیوں کا قبضہ ہوا، عیسائی بادشاہ تھے پورے کے پورے، انہوں نے حملہ کیا تھا، اور اس کے بعد سے ان سے غلطی ہوئی، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہی مسجد قرطبہ میں کیا انہوں نے اسپین میں کہ مسجد کے ساتھ بے حرمتی کی، مسجد اقصی میں گھوڑے باندھنے لگے اور استبل بنایا، یہاں تک کہ مسلمانوں کے خلاف قتل عام کر دیا، سڑک پر اتنی لاشیں تھی کہتے ہیں گدڑ کھانے کے لیے نہیں آتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے بندے کو کھڑا کیا، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، چلے وہ مصر سے فتوحات کرتے 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 وہ داخل ہوئے، اور پھر حطین کے میدان میں معرکۃ العرا جنگ ہوئی، اور ان سارے بادشاہوں کو شکست ہوئی، وہ تو دبا کر بھاگ گئے، یہ صلاح نہیں بولنی چاہیے تھی مسجد میں، لیکن بہرحال الٹے پیر وہ بھاگ گئے، اور حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی مصالحت کس سے ہوئی؟ عیسائیوں سے ہوئی، یہودیوں کا کوئی ذکر نہیں، کوئی کتاب ان کی تاریخ میں، ہماری تاریخ نہیں، وہ ہے ہی نہیں ابھی اس تذکرے میں۔ عیسائیوں سے حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اللہ والے تہجد گزار تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صفات رکھتے تھے، انہوں نے جو زخمی سپاہی تھے ان کا علاج کروایا، عیسائیوں کا خیمے لگوائے، آپ حیرت کریں گے، اور اتفاقاً کرسمس کا دن آیا، سب کے خیموں میں تحفے بھجوائے، تو پھر بادشاہوں نے کہا ہم کو تمہارے بارے میں ورغلایا گیا، اور ہم کو یہ بتایا گیا تم لوگ بہت عیسائیوں پہ ظلم کرتے ہو، تو ہم چلے آئے، اور ان کا نہیں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہے رہیے، ہم چھیڑخانی نہیں کریں گے۔ پھر وہی مسلم حکومت، لیکن ابھی بلاد شام کا ایک اسٹیٹ ہے یہ، ابھی کوئی یہ حکومت الگ سے نہیں بنی، یہاں تک کہ پھر آپ دیکھیں گے کہ عباسی دور ختم ہوا اور عثمانی دور شروع ہوا۔ سلطنت عثمانیہ میں چونکہ ترکی بادشاہ بڑے دراندیش تھے، انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ زیادہ قبیلے کے لوگ فلسطینی ہیں، اسی لیے اس علاقے کا نام فلسطین ڈکلیئر کیا جائے، قبیلے کے نام پہ۔ اکثر آپ نے ہمارے پاس میں دیکھا، یہ خود آپ جہاں ہیں بنجاروں کے نام سے آباد ہے نا، بنجارا ہلز، تو ہو سکتا ہے کسی زمانے میں سب بنجارے آباد تھے ہوں گے، اب تو بڑے مہذب لوگ آباد ہے، برا نہ مانے۔ تو یہ ایسے ہی ہے، فلسطین فلسطینی قبیلے والے کے نام، فلسط قبیلے کے لوگوں کے لیے فلسطین کی اسٹیٹ، لیکن خود مختار نہیں، بلکہ اس طرح سے کہ عثمانی بادشاہوں نے، عثمانی جو خلافت تھی، ترکی جو دارالخلافہ تھا، انہوں نے یہ کہا کہ قدس ہے اور یہ علاقے ہیں، اس پہ بس یہ لوکل فلسطینی مینجمنٹ کر لیں گے، اور دوسرے علاقوں میں وہ جارڈن اپنا مینجمنٹ کر لے گا۔ یہ سب علاقے سیریا، جارڈن، لبنان، فلسطین، یہ ملا کر بلاد الشام کہتے تھے، یہ ایک ملک تھا بلاد الشام، اور الحمدللہ یہ بالکل پرامن چل رہا تھا۔ اور ایک جنگ میں مصریوں نے کوشش کی کہ فلسطین میں داخل ہو کر فلسطینی کو کیپچر کر لیں، اپنا ملک بنا لیں، تو فلسطینیوں نے احتجاج کیا، نہیں ہم عثمانیوں کے ساتھ رہیں گے، آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ احتجاج کیا فلسطینیوں نے، ہم آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ عثمانی بڑے انصاف پسند، بہت نیک لوگ ہوا کرتے تھے، ترکی حکمران جو تھے، جنہوں نے کعبۃ اللہ کی توسیع کی، جنہوں نے مسجد نبوی کی توسیع کی، جنہوں نے ریلوے لائن مدینہ منورہ تک بچھائی، بہت خدمات انہوں نے کی۔ یہ تو بعد میں زوال آ گیا، لہذا عثمانیوں کے ساتھ ہم رہیں گے، اور فلسطین علاقہ ڈکلیئر ہو گیا۔ اس فلسطین علاقے کا آپ یوں سمجھ لیجئے کیپٹل مرکز جو ہے وہ القدس تھا، اور اطراف و اکناف کے علاقوں پر فلسطینی مینجمنٹ تھا، لوکل مینجمنٹ تھا۔ یہ بہت آرام سے چل رہا تھا۔ اسی اثناء عجیب و غریب دو حادثات ہوئے۔
ایک حد ایسا یہ ہوا کہ یورپ میں یہودیوں کے خلاف نفرتیں بڑھنے لگی. اس میں بڑا سبق ہے, ہم لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے تاریخ کو. ہم سے کیوں نفرتیں بڑھ رہی ہیں, ہم غور کریں. جب ہم کرپٹ ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیں گے, اس کا دین چھوڑ دیں گے, ہم بھی ناچنے گانے لگیں گے. ان کا جلوس نکل رہا ہے 10 لاکھ کا, ہمارا جلوس نکل رہا ہے 100 کا, پھر بھی مقابلہ کر رہے ہیں, جھنڈے لے کے اچھل رہے ہیں. ہماری شوکت نماز میں ہے, ہماری شوکت نمازوں میں ہے, اور ہماری بلندی وہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے میں ہے. اور ہماری روحانیت, ہمارے روزے, ہمارے زکوٰۃ کا نظام, یہ ہم کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. جلوس ولوس سے کچھ بھی نہیں ہوتا, سڑکوں پہ نہیں نکلنا چاہیے. ہماری کیا تعداد ہے سوچ لیں ہم. لیکن اب ہم 14%, 15%, چلیے 20% مان لیں, اس میں سے بھی 50% نہیں نکلنا چاہتے. کیوں نکلیں گے؟ جو پڑھنے لکھنے والے اچھے لوگ ہیں وہ نہیں نکلتے ہیں. تھوڑے بہت نوجوان نکلتے ہیں تو معلوم ہوا سڑکوں پہ اتنی چھوٹی سی کمیونٹی, اور وہ ان کا مسئلہ یہ, ان کے 20% بھی نکل جائے تو 4-8 لاکھ پوری سڑکیں جام ہو جاتی ہیں. تو اب لوگوں کے اوپر اثر پڑتا ہے, وہ یہ قوم بڑی ہے, یہ قوم چھوٹی ہے. لہذا ہر انسان کو اپنے میدان میں ترقی کرنا چاہیے, دوسرے کی نقالی نہیں کرنی چاہیے. یہ اس حقیقت کو ہم بھی سمجھے. یہودی یہی سب کر رہے تھے اور پیٹ رہے تھے. ایک ایک علاقے میں مارا جا رہا تھا, ایک ایک علاقے سے بھگایا جا رہا تھا, تو جرمن میں آ کے جمع ہوتے جا رہے تھے. اس موقع پر یہ ان لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم پھر دوبارہ فلسطین میں گھسنے کی کوشش کریں. اس کے لیے ان کے تاجروں کا ایک وفد خلیفہ عبدالحمید عثمانی کے پاس حاضر ہوا ترکی میں, اور ان سے کہا کہ سنا بہت مقروض ہو گئے. تو انہوں نے کہا بہت, دوسری پہلی جنگ عظیم چل رہی تھی, تو کہا ہاں میں بہت مقروض ہو گیا. کہا ہم آپ کا پورا قرضہ اتار دیں گے, فلسطین میں آپ ہم کو اتنی زمین دے دیجئے. کچھ ایکڑ زمین مانگی, 100 ایکڑ 200 ایکڑ کچھ. خلیفہ عبدالحمید عثمانی ترکی بہت غیرت ایمانی رکھتے ہیں, انہوں نے کہا یہ کتوں کو میرے دربار سے نکالو, اور سونے کے عوض تو سونے کے عوض, خون کے عوض میں فلسطین کی زمین تم کو نہیں دوں گا. انہوں نے کہا اچھا بیٹا دیکھ لے. باہر نکلے, سازش کی, کمال اتاترک کو کھڑا کیا, اور سلطان کا پوری خلافت عثمانیہ کا الغاء کر دیا, ختم کر دیا. خلافت عثمانی ختم ہو گئی. کمال اتاترک جو بدین قسم کا ایک فوجی سربراہ تھا, اس کے ہاتھ میں حکومت دے دی. اس نے پورے ترکیوں کو الٹنے کی کوشش کی, مذہبی جذبات نکالنے کی کوشش کی, اذانوں کے اوپر پابندی لگی, عربی زبان پر پابندی لگ گئی, اور دور کرنے کی پوری کوشش کی. لیکن الحمدللہ دھیرے دھیرے پھر ترک اسلام کی طرف لوٹ پڑے ہیں. پھر ان کا تعلق دین سے, مساجد سے, عربی زبان سے, قرآن مجید سے بڑھنے لگا, اور اس کی کوشش وہ 100 سال بعد ناکام ثابت ہو رہی ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اب ادھر جب خلافت عثمانی ختم ہو گئی تو مسلمانوں کی جو ایک مرکزی حکومت تھی, انڈیا تک کے مسلمان اس پہ فخر کرتے تھے, اور جب گاندھی جی آ کے تقریر کرتے تھے تو خلافت کی آیتیں پڑھ کر زمین پہ عمر جیسی خلافت قائم ہونا, ان کی تقریریں کرتے تھے. آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے تاریخ میں. بعد میں پھر انہوں نے دیکھا, لازمی بات ہے مرکز میں ہی ختم قصہ, تو اب انہوں نے یہاں پہ کانگریس کی داد بیل پڑی, اس میں لگ گئے. چلیے وہ ایک دوسری بات ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے بعد مسلمان جب کمزور ہونے لگے تو پھر یہودی جو ہے وہ آنے لگے فلسطین, اور فلسطین میں پلاٹس خریدنے لگے. عز الدین قسام رحمت اللہ علیہ اور امیر الحسینی مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ, دو ایسے اسکالر تھے جنہوں نے زور چیخ کر صراحت کے ساتھ بہت شور مچایا کہ اے اللہ کے بندو زمین مت بیچو, زمین مت بیچو, بھوکے رہو لیکن اپنے کھیتوں کو مت بیچو یہودیوں کے ہاتھ. لیکن وہی مصیبت یہی کہ پیسوں کی جب انسان کو لت لگ جاتی ہے, مزہ آ جاتا ہے, تو پھر معلوم یہ ہوا کہ اب مثال کے طور پر ایک پلاٹ ہے وہ 1 لاکھ میں بک سکتا ہے تو 10 لاکھ میں خریدا انہوں نے, 1 کروڑ کا ہے تو 10 کروڑ میں خریدا. کچھ نہیں, زمین خریدنے لگے. زمین خریدتے خریدتے سن 1912 میں 6000 یہودیوں کا گھر بن گیا. 6000 یہودی فلسطین کی آبادی میں, 6000 only 6000 یہودی آبادی فلسطین میں ریکگنائزڈ کی گئی. اور جیسے ہی ریکگنائزڈ ہوئی, برطانیہ کے وزیر داخلہ بلفور اس کو کہتے ہیں, اس نے ایک ڈکلیریشن کیا
کہ یہاں پہ یہودیوں کی آبادی قائم ہونی چاہیے، یہاں یہودی سلطنت ہونی چاہیے، اسرائیل اس کو کہنا چاہیے۔ بس اب یہ ڈکلیریشن ہوا تو اسی وقت مخالفت ہونی چاہیے تھی، لیکن سب برطانیہ سے ڈرے ہوئے دا گریٹ بریٹن کہتے تھے۔ اب تو چھوٹا سا کنواں رہ گیا، ختم ہو گئی سب، لیکن اس زمانے میں ان کی بڑی شہنشاہیت تھی، ہندوستان پہ قبضہ تھا، وہ بھی ہندوستان غیر منقسم، بٹا ہوا نہیں تھا نا پورا انڈیا، ایسے ہی کئی علاقوں پہ ان کی حکومت تھی۔ لہذا اس وقت کے حکمران دب گئے، گھبرا گئے، ڈرپوک عیاش قسم کے حکمران جو 200 سالوں سے ہم پہ مسلط ہے، پتہ نہیں یہ کب ان کی عیاشی ختم ہوگی، وہ کوئی انہوں نے ریئیکشن نہیں لیا، کوئی ایکشن نہیں لیا، اور کسی قسم کی مدافعت نہیں ہوئی، کوئی حق کے لیے لڑنے کی کوشش نہیں ہوئی۔ لہذا اب یہ چلتا چلا گیا، ایک تصور آ گیا، ایک کیڑا پیدا ہو گیا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جب خوب مارا ہٹلر نے جرمن میں ہولوکاسٹ میں، خوب ختم کیا ان کو، تو اس نے کہا اگر تم کو بھاگنا ہے تو جاؤ فلسطین میں بھاگو۔ لہذا فلسطین بھاگ بھاگ کے آتے چلے گئے، اور آنے کے بعد 48 میں انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ ہماری حکومت اسرائیل ہے۔ پہلی مرتبہ تاریخ میں لفظ اسرائیل، پوری تاریخ میں، انسانی دنیا کی ہزاروں سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ لفظ اسرائیل استعمال ہوا۔ اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا اسرائیلی حکومت، یہودی حکومت۔ اس سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، اسلام کے نام پر تھی، نبوت کے نام پہ تھی، رسالت کے نام پہ تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت تھی، الہیت کی بنیاد پر تھی۔ اس کو آپ اسلامی حکومت کہیے کہ وہ انبیاء کی حکومت تھی، نبیوں کی جو شان ہوتی ہے اس شان کے ساتھ وہ حکومت تھی، اسرائیل کا لفظ نہیں تھا۔ آپ وہ بتا دیں، ان کے لٹریچر سے بتا دیں، جوئش گورنمنٹ اور جوئش حکومت کی کوئی تصور نہیں تھا۔ 1948 میں انہوں نے پہلا ڈکلیریشن کیا ہماری حکومت ہے۔ اب بھی عربوں کو جاگ جانا چاہیے تھا، لیکن عربوں کا مسئلہ یہی، آپس میں لڑنے سے فرصت نہیں تھی۔ تیرا کویت ہے، میرا دبئی ہے، تیرا شارجہ ہے، بانٹ رہے تھے چھوٹے چھوٹے محلوں کو، اسی میں لگے ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد سے پھر یہ دھیرے دھیرے طاقتور بنے۔ کیوں؟ پیٹرول نکلنے لگا۔ سن 50 سے امریکہ کو خبر ہوئی جب جرمنی کے کیمروں نے بتایا کہ یہاں نیچے پیٹرول ہے، تو اس وقت سے ان کے کام کھڑے ہو گئے۔ لہذا روس پیچھے رہ گیا، امریکہ آگے بڑھ کر عربوں کو ڈرایا دھمکایا، اور اس کو چاہیے تھا کہ یہ پورا جو عرب ڈھانچہ ہے اس کے بیچوں بیچ ایک ایسا سوراخ لگانا چاہیے، کیل ٹھوک کر کہ وہ ہماری گرفت میں رہے، پکڑ میں رہے۔ اس کے لیے اس نے یہودیوں کی تائید شروع کر دی، اسرائیل کی تائید شروع کر دی۔ باقی کوئی دوستی نہیں ہے، ایک دوسرے پہ تھوکتے ہیں یہ تنائیوں میں، اور ان کی جوتیوں میں دال بٹتی ہے، کسی قسم کا کوئی اتحاد نہیں۔ یاد رکھیے، اتحاد صرف اس بات پر ہے کہ یہ پورا مسلم جو خطہ ہے یہ پورا خالص مسلم نہ رہے، بیچ میں ایک زخم رہے جس سے خون رستا رہے اور ہم وہ خون چوستے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ پیٹرول جو دیا ہے عربوں کو اس کا ناجائز فائدہ ہی اٹھاتے رہے۔ لہذا آج تک گنڈا گردی ہے، دادا گردی ہے، اس کی دادا گیری کرتا ہے، پورا پیٹرول ڈالر سے خریدتا ہے، پوری دنیا کو ڈالر سے بیچتا ہے۔ اب تک ہمت نہیں کر پائے عرب کہ وہ روس کو ڈائریکٹ پیٹرول بیچ سکے، چائنا کو ڈائریکٹ پیٹرول بیچ سکے۔ ایسا امریکہ ان کے اوپر چھایا ہوا ہے، قبضہ کیا، ایسا قبضہ کیا ہوا ہے، عیاشی ان کو دیتا ہے، فوج ان کو دیتا ہے، دھمکی ان کو دیتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں یہ پچھلا جو تھا ٹرمپ، چونکہ پڑھا لکھا نہیں تھا اس لیے بولنے کا سلیقہ نہیں تھا ایز اے پریزیڈنٹ، کیا بولنا چاہیے کیا نہیں بولنا چاہیے، لہذا اٹھا کے وہ بول دیا تھا میں اگر امریکہ کا جو ڈیفنس کا نظام ہے سعودیہ کے لیے اٹھا لوں تو 15 منٹ میں سعودیہ ختم ہو جائے گا، کھلم کھلا اس نے کہا تھا۔ اس سے آپ عربوں کی حیثیت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہ فلسطین لازمی بات ہے کہ جب حضرت عز الدین القسام اور جب مفتی امیر الحسینی مذہبی انداز میں فتویٰ دیے، ان کی بات نہیں مانی گئی اور دھیرے دھیرے زمینیں بکی، اور جب زمینیں بک گئیں اور ایک محلہ وجود میں آ گیا تو اس محلے کے ذریعے سے اب انہوں نے بلڈوزر چلانا شروع کر دیا۔ یہ بلڈوزر چلانے والوں کے جد امجد یہ ہے، ان کی ناجائز اولاد ہے جو بلڈوزر چلاتے ہیں۔ بلڈوزر چلا چلا کر نوٹس آتی ہے کہ آپ 1 مہینے میں گھر خالی کر دیجئے، یہ گھر حکومت کے کام کے لیے
लेना चाह रही है, आप इसको छोड़ दीजिए। हमारे पास भी होता है कि रोड एक्सटेंशन वगैरह में, लेकिन तरीका दूसरा है, कानूनी। उसके बाद कहाँ गए फलस्तीनी? वो परेशान इधर उधर भागते रहते हैं कि मालूम हुआ बुलडोजर आ गया, सामान बाहर निकाल के औरतों बच्चों को सड़क पे बिठा के, ये 100 घर आज है तो 100 घरों के ऊपर बुलडोजर चला दिया जाता है और मुसद्दा कर दिया जाता है और उसका नाम दे दिया जाता है ये सो एंड सो महल्ला है, यहाँ पे अब यहूदी अपार्टमेंट सेटलमेंट बनेगा। खत्म किस्सा। बढ़ते चले गए। जैसे अभी ऐसी जो खिड़कियां लगी हुई है, बहुत बड़ी बड़ी खूबसूरत खिड़कियां मस्जिद अक्सा में किबले की तरफ भी लगी, बहुत लंबी मस्जिद है चूंकि, और एक एक दरवाजे के बराबर खिड़की है और इतनी ऊंची। तो जब पूछा, मैंने खुद, मुझे अच्छी तरह याद है, एक अरब बुजुर्ग से, एजेड थे, 70-80 साल के थे, कि किबले की यह सामने क्या है? तो मुझे खींच के लेके गए, ऊपर चढ़ाया, ऊपर खिड़की के ऊपर, वो भी चढ़ गए और मैं ये दिखाया मैदान, कहा कि ये मैदान मैंने अपने आंखों से देखा, ये अरबों की आबादी थी, आज देखो बुलडोजर चला के इन्होंने मैदान कर दिया है। और फिर चूंकि जुनूब में किबला है, किबला जुनूब में है ना, वहां पे तो नॉर्थ में है फलस्तीन, तो अब ये जुनूब में किबला है समझिए। तो जो वेस्ट में जो दीवार है मस्जिद अक्सा की, उसमें अगर आप झांक के देखें तो बहुत नीचे, क्योंकि बहुत पहाड़ के ऊपर हो जाती है मस्जिद माशाल्लाह से, बहुत नीचे वो दीवारें गिरिया है जहाँ यहूदी मैदान में खड़े होकर गिरिया वजारी करते हैं, जिसको वेस्टर्न वॉल कहा जाता है। अब घूम के जाना पड़ता है, जरा लंबा रास्ता है, लेकिन बहरहाल वहां पे अब इन्होंने मस्जिद अक्सा में मुदाखलत शुरू की। मस्जिद अक्सा में मुसलमानों ने मुदाखलत को पसंद नहीं किया, तो मुसलमानों के पास हथियार नहीं थे, तो मुसलमानों ने एक तरकीब निकाली, गुलेल और पत्थरों से मस्जिद अक्सा में दाखिल होते पत्थर मारना, और उसके जवाब में फायरिंग, लगातार शहादतें। इधर इन्होंने अरबों की जमीन खरीद कर, खेतों को खरीद कर दवा ताराज कर दिया, अपनी कॉलोनियां, अपनी फैक्ट्रीज बढ़ाते चले गए, यहाँ तक के अरबों को सिमट कर, जो अरबों की 80% आबादी थी, और अरब जब कभी कम कहें, ये पूरे के पूरे मुसलमान, याद रखिए, सबने इस्लाम कबूल कर लिया, ईसाई बहुत 15% रहे होंगे उस वक्त। तो इन्होंने अरबों की आबादी सिमट दी, और सिमटने के बाद गजा के अतराफ दीवारें बना दी, बड़ी बड़ी दीवारें। और साथियों को याद होगा, इतनी ऊंची ऊंची दीवार है, तकरीबन 40 फीट, ऐसी नहीं मामूली दीवार, अरे चढ़ने का कोई तस्वुर ही नहीं, इतनी ऊंची दीवार, और अंदर हम नहीं दाखिल हो सकते। कोई भी जिसको वीजा है इसराइल का, वो गजा में नहीं दाखिल हो सकता था, बस खुसूसी अगर किसी को कोई परमिशन मिला हो तक अलग बात। लेकिन अगर आप झांक के देखें तो वहां आप देखेंगे सड़कें नहीं है, वहां आप देखेंगे कचरा उड़ रहा है, वहां आप देखेंगे किसी किस्म की कोई शहरी सहूलत नहीं है, हालांकि बाहर इन्होंने बहुत एस्टेब्लिश्ड चमका के रखा है और उनके लिए जीना दोहर कर दिया। और इन इसराइलियों का तरीक़ेकार ये है कि गजा की दीवार से कोई नौजवान निकला, या तो उसको शूट करते हैं या जेल में। हजारों लड़के जेल में हैं, हजारों लड़के, एक दो नहीं, हजारों लड़के, और जिनके 20-20 साल जेल में गुजर गए, जवानी ढल गई और बीमारियों के शिकार हो गए, तो 20 साल बाद छोड़ते, 22 साल बाद छोड़ते, बगैर किसी कसूर के। तो अब क्या हुआ, गजा के लोगों ने 2 हल निकाले, एक तो टनल्स के जरिए से वो बाहर निकाल देते हैं, मिस्र होते हुए बच्चे इधर उधर चले जाते हैं, कुछ यूरोप चले गए, कुछ जॉर्डन में आबाद हो गए, कुछ मिस्र में, हर जगह फिर जुल्म सहते, मुखालिफत, फलस्तीनी। अच्छा, जब उनको फलस्तीनी कह के सताया जाता है तो लाजमी बात है एक वक्त वो भी आराम है, एक वक्त गुस्से में आके अगर उन्होंने रिएक्शन का जाहिर कर दिया, देखो बड़ा फलस्तीनी बद अखलाक होता है, लड़ाकू होता है, अरे भाई तुम उसको 2 साल से सता रहे हो, तनख्वाह नहीं दे रहे हो, नौकर की तरह यूज कर रहे हो, लाजमी बात है। ये फलस्तीनियों का एक तो ये कि इमेज खराब कर दिया, और दूसरी शक्ल ये है कि खवातीन बुर्का पहन के बाहर निकलती हैं, शॉपिंग करके आती हैं, और उनके साथ ये बदतमीजियां करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, जुमले कसते हैं। कोई खातून गुस्से में आ गई, उसके ऊपर जो उनकी पुलिस फोर्स औरतों की है, वो कुत्तों की तरह छोड़ देते हैं, वो मारती हैं, गिराती हैं, धक्के देती हैं। अब ये सूरत हाल सहते सहते 1985 में एक बहुत अल्लाह वाले बुजुर्ग गुजरे, आप उनकी तस्वीर देख लीजिए, बिल्कुल अहलुल्लाह में से दुनियादारी जर्रा बराबर नहीं थी, वो थे शेख अहमद यासीन रहमतुल्लाह अलैह।
انہوں نے کہا کب تک ہم یہ بے عزتی کی زندگی سہیں گے. یہاں سے مسئلہ کھڑا ہوا. دیکھیے 1985 میں شیخ احمد یاسین رحمت اللہ علیہ شہید، انہوں نے کہا کہ دیکھو کچھ تو ہونا چاہیے، لہذا حرکت المقاومت الاسلامیہ، یہ انہوں نے تنظیم قائم کی. حرکہ کا ہا لیجئے اور پھر میم الف لیجئے اور اسلامیہ کا سین لے کر انہوں نے اس کو حماس کہنا شروع کیا. یہ ہے حماس، یہ اللہ والے ہیں، یہ تہجد گزار ہیں، یہ کسی یہودی کے ایجنٹ نہیں ہے، یہ کسی عیسائی کے ایجنٹ نہیں ہے، یہ امریکہ کے ایجنٹ نہیں ہے. اگر آپ مجھے کہہ دیں تم امریکہ کے لیے آج لیکچر دے رہے ہو تو مجھے کتنا برا لگے گا. ہو سکتا ہے میرے دل سے کوئی نکل جائے، بدوا نکل جائے. ویسے ہی جو لوگ ان کو کہہ رہے ہیں یہودی ایجنٹ ہے، یہ امریکہ کے اشارے پہ لڑ رہے ہیں، ان حماس والوں کی آہیں لگے گی اور اولاد کو لگے گی. جا کے تمہاری اولاد ترقی نہیں کر پائے گی. زبان کو احتیاط سے استعمال کرو. شیخ احمد یاسین رحمۃ اللہ علیہ نے جن کے اوپر ہیلی کاپٹر آ کے بم پھینکا، نماز کو جا رہے تھے، وہ نماز کے لیے جا رہے تھے اور ان کو بم سے ایک آدمی کو بم پھینک کے اڑا دیے، قصہ ختم کر دیے. یہ ان کا نظریہ ہے حرکت المقاومت الاسلامیہ. انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، ہم مقاومہ کے معنی ڈیفنس، عربی میں مقاومہ کہتے ہیں ڈیفنس کرنا، مدافعات جس کو آپ کہہ لیجیے. تو حرکہ کہتے ہیں موومنٹ، اسلامک ڈیفنس موومنٹ، یہ ہے اس تحریک کا نام. حماس کے نام سے بدنام لوگوں کو بڑے بڑے چینل کھول کے چیختے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے کھا کے ڈکار نہیں لیتے. ان کو خود نہیں معلوم حماس کس کو کہتے، فل فارم کیا ہے یہ خود نہیں جانتے. بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، تاریخ ان کو نہیں معلوم، تاریخ ان کو نہیں معلوم. اور لوگ کہتے ہیں بھائی ایک مملکت ہے نا اسرائیل کی، چھوڑ دیجئے. کیوں مملکت ہم چھوڑ؟ اگر اتنا شوق ہے آپ امریکہ میں جگہ دیجئے. اتنا شوق ہے، آپ کے پاس ہمالیہ کے دامن بہت خالی ہے، لہذا وہاں لے جا کے آباد کر دیجئے، وہاں بنا لیں گے وہ لوگ مملکت. فلسطینیوں کا حق مار کر، ان کا جینا دوبھر کر کر آپ ان کو وہاں پر کیوں ہاتھ دینا چاہ رہے ہیں؟ کیا مصیبت ہے؟ فلسطینیوں نے کبھی دیوار گریا کے پاس جانے سے کسی کو نہیں روکا. فلسطینیوں نے بیت الرحم جانے سے کسی عیسائی کو نہیں روکا. فلسطینیوں نے کنیسۃ القیامہ جانے سے کبھی کسی عیسائی کو نہیں روکا. تاریخ میں ایک بار آپ ثابت کر دیجئے کہ فلسطینیوں نے تالا لگایا تھا، جانے نہیں دیا تھا. کبھی نہیں. وہ چھیڑتے بھی نہیں تھے، ان کا مزاج نہیں تھا چھیڑنے کا. وہ اپنا کام کرتے تھے، ان کا علاقہ ہے، ان کو ملنا چاہیے. ہندوستانیوں کا ہندوستان ہے، انڈینز کا، امریکنز کا امریکہ ہے، جاپانیوں کا جاپان ہے، فلسطینیوں کا فلسطین. اسرائیلیوں کا کیوں ہو جائے گا؟ بھائی باہر سے جو آئے ہوئے کیسے ہو جائے گا؟ کیا منطق ہے؟ کون سی لاجک ہے؟ کس لاجک کے بنیاد پر ان کو یہ علاقہ ملنا چاہیے؟ ایک ہی بار آپ سوال کیجئے. جو ہمارے بھی مسلمان ساتھی غلط فہمی میں کہہ رہے ہیں اور جو غیر مسلم کہتے رہتے ہیں کہ ان کو ملنا چاہیے، کیوں ملنا چاہیے؟ بھائی کہیں بھی جا کے اگر اپنی حکومت بنانا ہے بنا لے. یہاں پہ بنانا ضد کر کے اور مسلمانوں کو ستانا، فلسطینیوں کو ستانا، یہ انسانیت نہیں. اچھا تم ایک اچھے پڑوسی بن کر رہتے، دل جیت لیتے تو ہو سکتا معاملہ چل گیا ہوتا. لیکن تمہاری حرکتیں تو اتنی گندی ہیں اور تمہارا عالم یہ ہے کہ کون سی بےہودگی ہے جو تم نہیں کرتے ہو، اور اس کے بعد تم انسانی ہمدردی لینا چاہتے ہو، سمپیتی کے ووٹ لینا چاہتے ہو. اور میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ ان اسرائیلیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان اسرائیلیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. ایک تو اللہ تعالیٰ نے رسی ڈھیلی چھوڑی ان کی، دوسرے یہ امریکہ جو پیچھے ہے، برطانیہ جو پیچھے ہے، یہ جو خبیث طاقتیں پیچھے ہیں ان کے، یہ خبیث طاقتوں کی وجہ سے اگر ان امریکیوں کو یہ سبق سکھایا جائے کہ تمہارے بیچ میں ہم ایک جزیرہ آباد کریں گے، جو تم امریکیوں کو جو امن کے ساتھ تم جیتے ہو، رات میں ناشتے ہو، پی کے سو جاتے ہو، یہ زندگی تمہاری حرام کر دے تو ان کی نیندیں اڑ جائیں گی. لیکن تم نے یہی سلوک کیا فلسطینیوں کے ساتھ، کنعانی عربوں کے ساتھ تم نے یہی سلوک کیا. لہذا کسی قانون کی روشنی میں، تورات کی روشنی میں، انجیل کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، کسی قانون کی روشنی میں اسرائیلیوں کا فلسطین پہ کوئی حق نہیں ہے، تاریخ میں کبھی نہیں رہے. پھر اب ہے، اب بہت طاقتور ہے،
اور بہترین قوم ہے, سب سے زیادہ ذہین وہی ہے, اور 98% ذہانت ان کے پاس ہے, 2% وہ ہمارے پاس ہے. یہ ہریجن کی سوچ اسلام میں نہیں چلنے والی ہے, یہ بیوقوفی کی چیز ہے. ہمارے بچے بھی بہت ذہین ہیں, آپ پڑھاتے نہیں, چبوتروں پہ ان کو بٹھا دیتے ہیں, کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو پوری ذہانت دے دے, کسی بھی قوم کو محروم کر دے, اس کا نظام ہی نہیں ہے. دیکھیے غلطی کہاں ہوئی؟ غلطی نمبر 1, منصوبہ بندی نہیں ہے ہمارے پاس. اور ہم بچے کو نہیں جانچتے. یہ میرا جو 6 سال کا بچہ ہے, یہ کون سے کھلونے سے کھیل رہا ہے, یہ بچہ کتابیں کہانی کی اٹھا کے پڑھ رہا ہے, یہ بچہ نظمیں یاد کر رہا ہے. یہاں سے جانچنا چاہیے, یہ انجینئرنگ کی طرف جائے گا, ڈاکٹری کی طرف جائے گا, یہ سائنٹسٹ بنے گا, یہ لٹریچر میں جائے گا. بچوں کو جانچتے ہوئے ان کے اپنے میدان میں آپ آگے بڑھائیے. ہم تو اپنے بچوں پہ توجہ ہی نہیں دیتے. اسکول کے رحم و کرم پر جتنی فیس بولو لے لو, 50,000 60,000, جتنی فیس زیادہ اسکول اتنا اسٹینڈرڈ. ارے کوئی نئی کتاب پڑھا رہا ہے, میں دوسری طرف جا رہا ہوں, اسکول والے مار کے بھگا دیں گے. میں عرض کر رہا ہوں اپنے بچوں کے ٹیلنٹس کو دیکھیے, اس پہ توجہ دیجیے. 1 گھنٹہ بیٹھیے آپ اپنے بچوں کے ساتھ, لازمی طور پہ 1 گھنٹہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دسترخوان کو اپنا لیا تھا. لامحالہ وہاں میٹنگ ہوتی ہے, سب بیٹھتے ہیں, ضرورت ہے سب کی, وہیں پہ جانچو, بات چیت کرو, اس کی ضروریات کیا ہے. ورنہ کیا ہو گیا ہے, غیب آ گیا ہے. بس ہم ان کی ضرورتیں ایک شفیق والد کی طرح, ایک بہت ہی ممتا بھری ماں کی طرح تو پوری کر رہے ہیں, لیکن بچوں کے گروتھ کے لیے, ان کے ڈیولپمنٹ کے لیے منصوبہ بندی ہمارے پاس نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں نے ابھی عرض کیا نا, نبوت جیسی صلاحیت پیدا کر دی تھی صحابہ میں. کہا حضرت عمر کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکیوم نہیں چھوڑا, نیکسٹ جنریشن پوری تیار تھی. لہذا ہمارے پاس منصوبہ بندی نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, ہمارے پاس محنت نہیں ہے. محنت نہیں ہے. 10th کا ایگزام ہے مارچ میں, فروری میں دعائیں بھی لے لیتے ہیں, محنت بھی کر لیتے ہیں, اس کا ختم, پھر ایگزام آنے تک انتظار کریں گے. یہ محنت نہیں ہوتی. لگاتار محنت کرنا, لگاتار محنت کرنا. جس کی کرانے کی دکان ہے وہ محنت کر کے ہول سیل کا بزنس کر دے. ایک چھوٹا سا میڈیکل ہال کھول کے رکھا ہوا ہے, وہ محنت کر کر وہ کنٹرول میں کر لے. ہول سیل کی جو منڈیاں ہیں آج کس کے ہاتھ میں, آپ جا کے دیکھیے. جو اسمال اسکیل انڈسٹریز چلا رہا ہے وہ ایسی انڈسٹری چلائے کہ لوگ محتاج ہو جائے. آج پوری دنیا میں نہ ہماری کوئی کار ہے, نہ ہماری پلین کی فیکٹری ہے, چھوٹی موٹی کچھ چیزیں آ رہی ہیں. تو لوگوں نے کہا بھائی اسرائیل کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرو. تو ایک صاحب نے پوچھا, جانسن اینڈ جانسن بچوں کی چیزیں دیتا ہے, آپ کو کون سی کمپنی کا خریدوں؟ کہاں ہے ہمارے پاس بدل. 55 ممالک کیا کر رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارے پروڈکٹ کیوں نہیں, ہماری انڈسٹری سے ہمارے گھر چلتے, ہمارے گھر ترقی کرتے, ہمارے گھر پیسے آتے, لیکن ہم نے اپنے پر بھی تو توجہ نہیں دی. علامہ اقبال نے کہا تھا, تو میرا نہ بنتا نہ بن, اپنا تو بن, اپنے اوپر تو محنت کرو, اپنے کمانے کا تو سوچو. بس جو تھوڑا مل گیا اسی پہ خوش ہے. وہی 60 سال دکان چل رہی ہے, وہی 80 سال میڈیکل ہال چل رہا ہے, والد صاحب کا انتقال ہو گیا, بیٹا گدی پہ بیٹھ گیا, چلا رہا ہے. کیسے ایسے نہیں ہوتا ہے بھائی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مومن بہت بلند نگاہ ہوتا ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, ایمان کا تقاضا ہے, ویژن آپ کا بہت بڑا ہونا چاہیے, بہت بڑا ہونا چاہیے. لہذا یہ اس چیز کی کمی رہی, ہمارے پاس منصوبہ بندی نہیں. نمبر 2, محنت نہیں ہے, بہت جلدی سستانے والے. اور 8 گھنٹے اگر محنت کر کے گھر آئے تو پیر پھیلا کے لیٹ جاتے ہیں, پیر بھی دباؤ, چائے بھی پلاؤ, سر کی بھی مالش کرو. یہ ساری چیزیں ہمارے پاس. اتنا جلدی تھکنے والی قوم. اور دوسری قوموں کا عالم یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے آرام کرتے ہیں, 16 گھنٹے محنت کرتے ہیں. لازمی بات ان کو ایسا پھل مل رہا. لہذا اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت ذہن دیا ہے, بہت ہمارے بچے ذہین ہوتے ہیں. ان بچوں پہ محنت کیجیے. سائنس کے میدان میں آگے بڑھانا چاہیے. اور ڈیفینس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے, ڈیفینس کے جو چیزیں بن رہی ہیں, ہتھیار بن رہے ہیں, اور کیا کیا بن رہے ہیں, کس قسم کے پلین بن رہے ہیں, کس قسم کے ہیلی کاپٹرز بن رہے ہیں. ہمارے ایک ہی لڑکے نے محنت کی تھی نا, اس نے میزائل کو ڈیزائن کیا نا انڈیا میں. عبدالکلام ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ وہ کون سے اسرائیلی تھے؟ اسرائیلی ہمارے میں سے تھے. محنت انہوں نے کی, لگاتار محنت کی, وہ تھکے نہیں.
کسی بھی مرحلے میں تھک کے بیٹھنے گئے، ہو گیا اب تو میں کر دیا میرا کام، گھر بن گیا اور مانا ایک گھر کا کرایہ آ رہا ہے، ایک گھر میں رہ رہا ہوں، کرایہ کھا کے زندگی بسر کر لوں. نکال کے پھینک دے امت اس تصور کو. یہ امت محنت ہے. لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. جو کرو گے وہ ملے گا. کل نفس بما کسبت رہینہ. تم رہینے منت ہو اپنی محنت کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے کسی سفر سے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسافہ کیا. کہا سعد تمہارا ہاتھ سخت محسوس ہو رہا ہے؟ تو کہا صبح سے رات تک کلہاڑی سے کام کرتا ہوں تو گھنٹے تو پڑیں گے نا. تو آپ نے ہاتھ کو چوما، محنت کرنے والے کے ہاتھ کو چوما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہم نے اپنی زندگی سے، اپنے مذہب سے، اپنے دین سے محنت کو خارج کر دیا. اور تیسری چیز، یہ بھی ایک بڑی غلطی ہے اس امت سے، اپنا میدان بہت جلدی چھوڑ دیتے ہیں. ڈاکٹر ہے، تھوڑے دن ڈاکٹر رہتا، اس کے بعد معلوم یہ ہوا وہ بلڈر بن گیا، گھر بنانے میں لگا ہوا ہے. انجینئر ہے، تھوڑے دن انجینئر رہتا ہے، اس کے بعد معلوم ہوا وہ شاعری کرنے بیٹھ گیا ہے، شاعری کر رہا ہے، لوگوں کو بٹھا بٹھا کے ٹیڑھی بنگی نظمیں سنا رہا ہے بے سر. اپنے میدان میں آگے بڑھو. میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا بہت احترام کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، مسجد میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ وہ اسلام کے داعی تھے. ان کے ساتھ جو حالات ہوئے، آزمائشیں آئیں، ہر مسلمان کو ان کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے. لیکن میں اس کے باوجود کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے میڈیکل فیلڈ میں کیوں نہیں ایجادات کی، نوبل پرائز کیوں نہیں لیا، امت کا نام روشن کیوں نہیں کیا. مناظرے تو کوئی بھی مولوی کر لیتا ہے یار کسی بھی مسجد میں بیٹھ کے. آپ تو ڈاکٹر تھے، آپ کو بہت آگے بڑھنا چاہیے تھا. آج کہاں ہمارے بڑے بڑے ہاسپٹل، سب عیسائیوں کے، سب غیروں کے، آج کہاں ہیں میڈیکل جو شعبہ ہے اس میں دواؤں کی ہماری اپنی فیکٹری ہوتا ہے؟ کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں، ہم بہت جلدی میدان چھوڑ دیتے ہیں. ہو گیا بس اتنا پڑھ لیے، گریجویشن ہو گیا، چلو دنیا میں اپنی مرضی سے زندگی بسر کرو. یہ چیز اسرائیل نہیں کرتا، یہ چیز امریکہ نہیں کرتا. اسی لیے امریکہ کا سائنٹسٹ بہت بڑا سائنٹسٹ ہوتا ہے، امریکہ کا مضمون نگار بہت بڑا مضمون نگار ہوتا ہے، اسی کو نوبل پرائز ملتے ہیں. وہ فزکس میں جاتا ہے، کیمسٹری میں جاتا ہے تو انتہا تک پہنچ جاتا ہے، امامت تک پہنچ جاتا ہے. اور پھر وہ اس لحاظ سے وہ ساری دنیا میں راج کر رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں. لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو خیر امت بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو منصب دیا ہے، وہ منصب جو منصب دعوت ہے، منصب شہادت ہے. اور ہماری یہ ذمہ داری ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، کہ نفع بخش امت ہے. لہذا ہم آگے بڑھ کر مینجمنٹ کو اپنے ہاتھ میں لیں، ہم آگے بڑھ کر فیکٹریز کو، انڈسٹریز کو، ایجادات کو اپنے ہاتھ میں لیں. دنیا کو ویسے ہی ہم نئی ایجادات عطا کریں جیسے کہ آج سے 600-700 سال پہلے پورے اسپین میں مسلمان بیٹھ کر رہے تھے. نئی چیزیں ایجاد ہو رہی تھی، میڈیکل سائنس پہ کتابیں لکھی جا رہی تھی. 18 جلدوں میں الہامی سرجری کا نظریہ دیا جا رہا تھا، جغرافیہ کا نظریہ دیا جا رہا تھا. جس وقت برطانیہ کے بادشاہ کو سیاح ڈرا رہے تھے کہ آپ کی کشتی یوں چلتے زمین ختم ہو جائے گی، دھڑ سے سمندر میں گر جائے گی، اس وقت مسلمان ادریسی سائنٹسٹ بتا رہا تھا دنیا بولے نہیں گرنے والی ہے، چلتی چلی جائے گی کشتی، کہیں بھی دنیا ختم ہو کے نیچے نہیں گرنا، کسی نہ کسی ساحل پہ پہنچو گے. یہ اتنے ہم اپ ٹو ڈیٹ تھے اور زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا. ہم ہی سو گئے داستہ کہتے. اسرائیل کے سلسلے میں، حماس کے سلسلے میں کسی قسم کی بدزنی نہیں کرنا چاہیے. وہ تنہا ہے جو لڑ رہے ہیں، ان کے پاس ہتھیار نہیں، ان کے پاس مدد نہیں، ان کے پاس کھانا نہیں، ان کے پاس پینا نہیں، ان کے بچے شہید ہو رہے ہیں اور ان کی خواتین بھاگ رہی بچوں کو لے کر ذلیل و رسوا ہو رہی ہیں. لیکن وہ میدان سے آج تک الٹے پاؤں لوٹے نہیں ہیں، کھڑے ہوئے ہیں. اور بڑی بڑی مملکتیں ڈھیلی پڑ رہی ہیں. امریکہ کے پیر اب اس وقت لڑکھڑا رہے ہیں، اسرائیل کی جان نکلی جا رہی ہے، ڈوم ووم سب ٹوٹ گیا، ان کا قصہ ختم ہو گیا. لہذا پوری دنیا طاقت لگائی ہوئی ہے، پوری دنیا. ایک دو لوگ ٹھیک ہے تھوڑا سا روس تائید میں بول گیا، لیکن کچھ کر رہا ہے عملی طور پہ؟ کوئی کچھ نہیں کر رہا. وہ تنہا میدان میں وہ گروپ ہے جو راہ حق میں کھڑا ہوا ہے.
ان کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تزال طائفۃ من امتی قائمین بالحق لا يضرهم من يخذلهم، میری امت میں ایک طبقہ رہے گا ہمیشہ جو راہ خدا میں جہاد کرتا رہے گا، ان کو بے سہارا چھوڑ دینے والوں کی اس بے سہارا پن سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، وہ آگے بڑھتے رہیں گے۔ یہی ہے وہ، یہی ہے بے سہارا۔ اپنے بچوں کی لاشوں کو اٹھا کے یہ کہتے ہیں حسبی اللہ ونعم الوکیل، کبھی یہ نہیں کہتے ہیں حماس ہم کو پریشانی میں ڈال دیا، کبھی نہیں کہتے، کہتے ہو نہیں، اس کے معنی یہ کہ انہوں نے طے کر لیا ہے اس طرح ہمیں ان کو شہید ہونا۔ جہاں تک اسرائیل کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ایک ٹیٹس کو اور بھیجے گا، بخت نصر کو اور بھیجے گا، صلاح الدین ایوبی کو اور بھیجے گا، ان کا دماغ ٹھکانے لگے گا، کیونکہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے۔ اگر ایمان ہے قرآن مجید پہ تو آپ کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ یہ ان پر لعنتیں برستی رہیں گی، در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے، اور کبھی ایک صدی ان کی کوئی حکومت چلنے والی نہیں، پھر مار کھائیں گے، پھر ادھر ادھر بکھریں گے۔ اور انشاءاللہ اہل حق کو، مظلوموں کو، اور جو فلسطین کے اصلی شہری ہیں ان کو حکومت ملے گی، ان کو اقتدار ملے گا، اس پہ یقین رکھنا چاہیے۔ لہذا یہ غلط فہمیاں پھیلانا اور تبصرے کرنا اور ان کے سلسلے میں برے خیالات کا اظہار کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں، ان کو وہ کھلا رہا ہے، ان کو وہ اٹھا رہا ہے، پوری کمیونٹی ختم ہو رہی ہے، ان کے اپنے بچے مر رہے ہیں، کسی کے آلے کار کیوں بنیں گے؟ سوچیے آپ، میں آلے کار اس وقت تک بنتا ہوں جب تک کہ میرا گھر زد میں نہ آئے، میرا گھر زد میں آنے کے بعد پھر میں آلے کار نہیں بنتا ہوں۔ یہ اس طرح سے یہ تصور دینا، یہ اس کے آپ مخالفت کیجئے۔ جو سوشل میڈیا پہ ایسی چیز ہے ان کو نصیحت کیجئے، ان کو بتائیے کہ ایسا نہ ہو تم کو ان مظلوموں کی، شہداء کی بدوائیں لگ جائے، پھر اس کے بعد تم اپنے پیروں پہ کھڑے نہ ہو سکو۔ اس حقیقت کو ہم سمجھ کر ہماری پوری ہمدردی اہل فلسطین کے ساتھ ہے۔ دو کام ہم کریں، تین کام سمجھ لیجئے۔ دعا تو کرنا ہی کرنا ہے، دعا تو ہمارا ہتھیار ہے، دعا ہمارا حق ہے، اور دعا سے طاقتور کوئی ہتھیار نہیں، تو دعاؤں سے ہر نماز بعد آپ یہ دعا کو اپنا اہتمام بنا لیجئے کہ اے اللہ مظلوم فلسطینیوں کی تائید فرما، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حالات بدل دے گا۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، آپ کوشش کیجئے آپ کا جو سرکل ہے، آپ کا جو حلقہ ہے، مسلم ہو غیر مسلم ہو، ان ساتھیوں کو آپ حقیقت بتائیے۔ اب ذرا دیکھ لیجئے جوئش انسائکلوپیڈیا دیکھ لیجئے، اولڈ ٹیسٹمنٹ دیکھ لیجئے، اس میں کوٹیشنز کچھ لے لیجئے، لیکن آپ بتائیے کہاں سے ان کا حق ہو گیا، اپنے ذہنوں کو صاف کرو۔ شرعی قانونی حق جو ہے، لیگل حق ہے، وہ فلسطینیوں کا ہے، غیر فلسطینیوں کا نہیں ہے۔ یہ دوسرا کام ہے، ذہنوں کو صاف کرنا، بالخصوص ہمارے وہ برادران وطن جو پڑھے لکھے ہیں، تاکہ ان کو حقیقت معلوم ہو سکے۔ اور نمبر تین یہ کہ ہم یہ عزم کریں، ارادہ کریں، جیسے ہمارے جماعت کے ساتھی تشکیل کرتے ہیں، میں آپ کی تشکیل کر رہا ہوں کہ آپ یہ عزم کر لیجئے، یہ ارادہ کر لیجئے کہ زندگی میں ایک بار ضرور مسجد اقصی جائیں گے، ضرور وہاں نماز پڑھیں گے، ضرور وہاں عرب فلسطینیوں کے ہوٹلوں میں قیام کریں گے، ان کے ہوٹلوں میں کھانا کھائیں گے۔ یہ ہماری مسجد ہے، اللہ کے رسول کی معراج وہاں سے ہوئی، حضرت ابراہیم نے وہ نقشہ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کعبۃ اللہ کی تعمیر میں اور مسجد اقصی کی تعمیر میں کتنا گیپ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا۔ پہلے کعبۃ اللہ حضرت ابراہیم نے اس کی دیواریں کھڑی کی، اور پھر 40 سال کے بعد مسجد ہمارے نبی نے، ہمارے جد امجد نے، ہمارے اسلاف نے مسجد آباد کی، ہمارا حق ہے۔ تیسری وہ مسجد ہے جس کی جانب سفر کرنے کا حکم ہے، ادھر ادھر ہم سفر کرتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ بہت برکت دے، 10 عمرے کرتے ہیں، 10 حج کر رہے ہیں آج کل ساتھی، 8 لاکھ 9 لاکھ کے حج کرتے ہیں، 2 لاکھ میں سمجھتا ہوں 1.5 لاکھ میں مسجد ہے۔ ابھی تو آپ کو ویزے نہیں ملیں گے، لیکن حالات نارمل ہونے کے بعد آپ تہیہ کر لیجئے کہ ایک مرتبہ میری پیشانی مسجد اقصی میں بھی میں رگڑوں گا، جیسے زکریا علیہ السلام نے، جیسے یحییٰ علیہ السلام نے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے، اور جیسے اللہ کے آخری رسول نے نبیوں کے ساتھ وہاں نماز پڑھی۔ مجھے بھی یہ شرف ملے، یہ آپ ارادہ کیجئے، انشاءاللہ ہمارا اخلاقی سپورٹ ہو جائے گا ان کے ساتھ۔ پوری دنیا میں یہ میسیج پہنچنا چاہیے۔ چند ملک ہے جن کو ویزا نہیں دیتے ہو، پاکستان کو نہیں دیتے، ایران کو نہیں دیتے، 2-3 ملک ہے، باقی سب ممالک کو ویزا دیتے ہیں۔ ابھی تو بہت اتحاد ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے سعودیہ کو بھی دینے لگے۔ لہذا ہر آدمی یہ ارادہ کر لے کہ ہم ایک بار زندگی میں جب ہم حج عمرے سے فارغ ہو جائیں،
آپ اپنے حج اور عمرے کو ڈسٹرب مت کیجیے. حج کر لیجیے, عمرہ کر لیجیے, اس کے بعد ایک بار مسجد اقصی کا سفر. اگر سالانہ 70-80 لاکھ لوگوں کا وہاں آنا جانا شروع ہو جائے تو پھر نہ صرف یہ کہ فلسطینی مسلمانوں کی زبردست سپورٹ ہو جائے گی, دنیا میں روک پڑے گا, مسلمان اس کو چھوڑنے والے نہیں, لوگوں کی ہمتیں پست ہو جائے گی. اس حقیقت کو ہم سمجھیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے عزائم میں کامیاب کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.